رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حضرت محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وسلم. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. گر درس قرآن ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. اپنے پڑھنے کو تو نے لندن سے منگائی ہر کتاب، کاش کے ہمسایہ کے گھر سے قرآن بھی منگوایا ہوتا. اور صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی. معزز دوستو، بزرگو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ جانتے ہیں کہ یہ ماہ رمضان المبارک کا چوتھا جمعۃ المبارک ہے،
اور ماہ رمضان المبارک اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں لیے ہوئے بہت ہی جلد الوداع ہونے والا ہے۔ دعائے خالق کائنات اس ماہ کی برکتیں، اس ماہ کی رحمتیں ہم پر بھی برسائے، اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ تمام مسلمانوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ہمیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ مبارکہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، جو میں نے آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، خالق کائنات نے اس کے اندر نماز جمعہ کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کہ جب ندا دی جائے نماز جمعہ کے لیے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کر آؤ۔ وذروا البیع، اور فرمایا بیع، خرید و فروخت جو ہے اس سے رک جاؤ۔ خالق کائنات نے اس آیہ مقدسہ کے اندر نماز جمعہ کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے، اور علماء کرام فرماتے ہیں جو جمعہ کی دوسری جو اذان ہوتی ہے اس کے بعد خرید و فروخت کرتا ہے تو وہ حرام کماتا ہے، اور جب تک نماز نہ ہو جائے، یعنی نماز جمعہ نہ ہو جائے، تب تک اس اذان سے لے کر نماز جمعہ کے بعد تک تم خرید و فروخت کو موقوف کر دو، روک دو۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم دنیاوی کاموں کے اندر مشغول ہو کر اپنے کاروبار کی طرف دیکھتے ہوئے، اپنے معاملات کو دیکھتے ہوئے، ہم اس نماز کی پرواہ ہی نہیں کرتے، ہم اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے۔ حالانکہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم اذان سنائی دے دی جائے تو تب تم رکو نہ، بلکہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کر آ جاؤ، اور یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو تو۔ یہ ماہ رمضان المبارک اتنی عظمتوں والا ہے کہ اس کے اندر جو فرض ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو 70 فرائض سے زیادہ کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو اس کے اندر نوافل ادا کرتا ہے، رب تعالیٰ اس کو فرضوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یقیناً یہ بڑا برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ہے، تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس برکتوں والے مہینے سے رب تعالیٰ کی طرف سے جو انعام ہو رہے ہیں ان انعام کو حاصل کرے اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ہو، اگر اس کی جناب قیمت بتا دی جائے اور ساتھ یہ بتا دیا جائے کہ آپ اتنی قیمت ادا کریں گے تو ساتھ میں آپ کو اتنا فائدہ ہوگا، یا یوں کہہ لیں کہ جناب اگر آپ ایک چیز خریدیں گے تو ساتھ میں آپ کو ایک چیز فری مل جائے گی، تو لوگوں کی رش لگ جاتی ہیں، لائنیں لگ جاتی ہیں، لوگ پرواہ نہیں کرتے ہیں کہ کتنا رش ہے، پتہ نہیں میری باری کب آئے گی، اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی، بس اس کی فکر ہوتی ہے کہ میں نے وہ حاصل کرنا ہے، وہ جو ایک کے ساتھ ایک فری مل رہا ہے میں نے اس کو حاصل کرنا ہے۔ اس کی زندہ مثال آپ یہ دیکھ لیں کہ آج کل یہ جو آٹے کی لائنیں لگی ہوتی ہیں، جو مفت آٹے والا کام چل رہا ہے، تو آپ دیکھتے ہوں گے کیسے لوگ قطاروں کے اندر کھڑے ہیں، حالانکہ اتنی دھوپ ہے، اتنا رش ہے، اس کے باوجود وہ قطاروں کے اندر کھڑے ہیں، وہ جاتے ہی نہیں ہیں بلکہ اپنی مرضی سے آتے ہیں، شوق سے آتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ یہاں سے ملنا ہے۔ اگر ہم دنیاوی چیزوں کے اندر جو ہماری جسمانی طاقت ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم دھوپ کی پرواہ نہیں کرتے، ہم گرمی کو نہیں دیکھتے، ہم پیاس کی شدت کو نہیں دیکھتے، ہم رش کو نہیں دیکھتے، ہم قطار کو نہیں دیکھتے، اس لائن کو نہیں دیکھتے، ہم اس کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس چیز کو پاتے ہیں، تو پھر جو ہماری روح کی غذا ہے جسے عبادت کہتے ہیں، اور خالق کائنات اس ماہ کے اندر اس کا بھی اجر جو ہے وہ ڈبل عطا کر رہا ہے،
تو پھر اب مسلمان کا حق نہیں بنتا ہے کہ وہ اس ماہ کے اندر بھرپور طریقے سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکے اور رب تعالیٰ کو منا کر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوتا ہی وہی ہے جو نیکیوں کی طرف آتا ہے، جو نیک کاموں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ جس طرح ہم دنیاوی کاموں کے اندر ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم دین کے کاموں کے اندر بھی ایک دوسرے سے سبقت حاصل کریں، ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو خطا کار ہیں، یقیناً ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، بہت سی ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کھڑے ہیں، اس رب سے مانگ رہے ہیں جو رب تعالیٰ اپنے گناہ گار بندوں پر رحم فرمانے والا ہے۔ آپ اپنے گناہوں کی طرف نہ دیکھیں جب اس کی بارگاہ میں آئیں، بلکہ اس کی رحمت کی طرف دیکھیں کہ اس کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ یقیناً میرے اور آپ کے گناہ بہت زیادہ ہوں گے، بہت بھاری ہوں گے، گناہوں والا پلڑا بہت بھاری ہوگا، نیکیوں والا پلڑا بہت کم ہوگا، اس کے اندر اتنی نیکیاں نہیں ہوں گی جتنے دوسرے پلڑے کے اندر ہمارے گناہ ہوں گے۔ لیکن ہم جب رب کی بارگاہ میں آئیں تو اس یقین سے آئیں کہ رب تعالیٰ جو ہے نا وہ اپنے بندوں پر بڑا رحم فرمانے والا ہے، وہ تو جناب 70 ماہ سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ ایک ماہ کا پیار کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ 40 سال تک، اور بعد نے لکھا ہے کہ 20 سال تک باہر جنگلوں کے اندر اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کرنے کے لیے پھرتے رہے، اللہ کو پانے کی کوشش کرتے رہے۔ 40 سال کے بعد گزر ہوا گھر کے قریب سے، دل میں خیال آیا کیوں نہ ہو آج ماں کو نہ مل لوں، اتنے سال کا عرصہ گزر گیا ہے، جی چاہا آج ماں کو نہ مل لوں، ماں کی زیارت نہ کر لوں۔ جب آ کر دروازہ کھٹکھٹایا ہے نا تو گلی سے وہ جو نالی گھر کے اندر سے آتی تھی نا اس سے پانی بہ رہا تھا، تو آپ کو معلوم ہو گیا تھا کہ ماں تہجد کے لیے اٹھی ہوئی ہے، تو آپ نے دروازے پہ دستک دی۔ اب 40 سال کے بعد بیٹا ہے، ماں کا پیار دیکھے کتنا ہے، 40 سال کے بعد بیٹا ہے دروازے پہ دستک دے، بایزید نے یوں دستک دی، اندر سے جواب آیا بایزید رک جاؤ میں بھی آ رہی ہوں، بایزید رک جاؤ میں بھی آ رہی ہوں۔ ارے 40 سال کے بعد دروازے پہ نوک دی جائے، کھٹکھٹایا جائے، دستک دی جائے تو ماں کو پتہ چل جاتا ہے میرا لال آ گیا ہے، میرا شہزادہ آ گیا ہے، میرا بیٹا آ گیا ہے۔ ماں اتنا رحم کرتی ہے، اتنا پیار کرتی ہے، اتنا جانتی ہے، تو پھر اس رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جب ہم جائیں جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، تو پھر بتاؤ نا وہ رب تعالیٰ کتنا تم پہ اپنا کرم فرماتا ہوگا۔ ایک ماں کے پیار کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا، تو جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے اس کا اندازہ کوئی کیسے لگا سکتا ہے۔ آج نماز جمعہ سے ہم دور، ہم فرضی نماز سے دور، رب تعالیٰ کی نافرمانیوں کے اندر گھرے ہوئے، اپنے آپ کو ہم بہت اعلیٰ تصور کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس نا ایک مائی آئی، اس نے آ کر عرض کی حضور میں نے بڑا گناہ کر لیا ہے۔ آپ نے فرمایا کون سا گناہ کیا؟ اس نے کہا جی میں نے زنا کیا ہے، اور زنا کرنے کے بعد میرے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، میں نے اس بچے کو بھی قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میری مجلس سے نکل جا، کہیں یہ نہ ہو کہ تیری وجہ سے اللہ رب العزت ہم پہ اپنا عذاب برسا دے، یہاں سے نکل جا، یہ نہ ہو کہ تیری وجہ سے اللہ رب العزت ہم پہ اپنا عذاب برسا دے، میری مجلس سے چلی جا۔ وہ عورت نا آپ کی مجلس سے یہاں نکلی، ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے۔ جناب جبرائیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں رب تعالیٰ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ فرمایا کیا پیغام ہے؟ عرض کرتے ہیں اللہ رب العزت فرماتا ہے کیا میں آپ کو نہ بتاؤں کہ اس سے بھی بڑا گناہ گار اس کائنات کے اندر موجود ہے۔ یہ عورت وہ عورت ہے جس نے زنا کیا، اس کے بعد بچہ پیدا ہوا اور اس نے اس بچے کو قتل کر دیا، کیا میں آپ کو نہ بتاؤں کہ اس سے بڑا بھی گناہ گار کائنات کے اندر موجود ہے؟ آپ نے فرمایا وہ گناہ گار کون ہے؟ آپ نے فرمایا گناہ گار وہ ہے، اس سے بڑھ کر وہ گناہ کرنے والا ہے جو جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیتا ہے، جو جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیتا ہے وہ اس سے بھی بڑا گناہ گار ہے۔ زنا کرنے والی اس عورت کے جس نے اپنے بچے کو بھی قتل کر دیا، فرمایا یہ نماز چھوڑنے والا اس سے بھی زیادہ گناہ گار ہے۔ پھر بتائیں نا رب تعالیٰ کی پکڑ اگر آ گئی
وہ تو اپنے لریب کتاب میں بھی بتاتا ہے ان بطش ربک لشدید کہ تمہارے رب کی جو پکڑ ہے وہ بڑی سخت ہے. اگر اس نے پکڑ لیا تو بتاؤ نا کس در پہ جاؤ گے. اگر اس نے پوچھ لیا بتا میں نے تجھے اتنے سانس عطا کیے, میں نے تو تجھے پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا تھا, میں نے تو تجھے بنایا ہی اپنی عبادت کے لیے ہے, اگر تو نے میری بارگاہ سے منہ پھیر لیا, تو ہی میرے در سے چلا گیا, بتانا آج اگر میں تجھے اپنے در سے ہٹا دوں کس در پہ جائے گا. آج تو میرا در چھوڑ کر کائنات کے اندر گھومتا پھر رہا ہے, کبھی کسی کے در پر کبھی کسی کے در پر. کیوں نہیں ہوتا کہ تو میرے در پر آ جائے تاکہ تو کسی اور کے آگے نہ جھکے. تو اس ایک رب کے آگے جھکنا, اس ایک رب کے آگے جھک جا, پھر ساری کائنات کے آگے تجھے جھکنا نہیں پڑے گا بلکہ ساری کائنات تیرے گیت گانے لگ جائے گی. اور ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا جو شعر مشہور ہے آپ نے سنا ہی ہوا ہے, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ تو آج ہم نے کلفیوں پہ ریڑیوں پہ ہم نے یہ شعر سنتے ہیں کہ وہاں پر لکھا جناب وہ چلائے ہوئے ہوتے ہیں, کلفیاں بیچ رہے ہیں, کوئی اپنا سامان بیچ رہا ہے, کوئی کچھ بیچ رہا ہے, کوئی کچھ بیچ رہا ہے. حالانکہ اس شعر کو ہی سمجھ لیں تو ساری مشکلات حل ہو جاتی ہیں. کی محمد سے وفا تو نے, رسول اللہ سے وفا. آپ فرماتے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. اگر تو چاہتا ہے نا کہ ہم تیرے ہو جائیں پھر تو رسول اللہ سے وفا کر. آج ہماری پگڑیاں مولوی سمجھتا ہے میری پگڑی مجھ پہ سلامت ہے تو میں جناب بڑا پرہیزگار ہوں, پیر سمجھتا ہے جناب میرا جناب جو چل رہا ہے سسٹم اگر وہ عروج پر ہے تو میں کامیاب ہوں. کامیابی اس کے اندر نہیں ہے, کامیابی اس کے اندر ہے کہ تو رسول اللہ کا غلام ہو. رسول اللہ کی غلامی نہیں, تیرے سر کے اوپر ہزاروں مان کی پگڑی ہو کیا فائدہ. تو جناب جتنے بڑے لنگر کرتا رہے, تو جناب جتنے بڑے خانقاہیں کھول کر بیٹھ جاؤ, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سب سے پہلے ہے حضور کی ذات. اگر حضور سے وفا ہے تو پھر تیرا جناب یہ پگڑی باندھنا, یہ امامت کرانا, یہ تکبیریں کہنا, یہ اذانیں دینا, لوگوں کی خدمت کرنا, پھر یہ کام آئے گا. اور ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی بات کو بیان کر رہے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. آپ فرماتے ہیں یہ جہاں تو کوئی چیز ہی نہیں ہے نا, لوح و قلم بھی تیرے ہیں. پھر قلم کو اٹھا جیسے تو کہتا جائے گا رب تعالیٰ ویسے ویسے کرتا جائے گا. ہم سنتے ہیں بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فلاں کے بارے میں یوں کہا تو وہ یوں ہو گیا, خواجہ نور محمد ماروی رحمۃ اللہ علیہ نے فلاں کے بارے میں یوں کہا تو وہ یوں ہو گیا. ہماری عقل میں نہیں آتا وہ کیسے ہو گیا. ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں یہ کوئی کام مشکل ہے, یہ تو میں تمہیں آسانی سے سمجھا دیتا ہوں. آپ فرماتی ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا, یہ جہاں چیز کیا ہے, لوح و قلم تیرے ہیں. آپ فرماتے ہیں لوح بھی تیرا ہے پھر قلم بھی تیرا ہے. جیسے جی چاہتا جا اس کو لکھتا جا, بس تیری زبان سے نکلے گا, رب تعالیٰ ویسا ہی اس کو بنا کر رکھ دے گا. کسی کے لڑ لگ تو جائے نا, کسی کے ساتھ جڑے تو صحیح نا. ہماری یاریاں ہمارے تعلقات ان کے ساتھ ہیں جو رب تعالیٰ کی راہ سے دور ہیں, جو رب تعالیٰ کی بارگاہ سے دور ہیں, جن کو رب تعالیٰ کی معرفت نہیں. ہمارے تعلقات ان کے ساتھ ہیں, ہم ان کے ساتھ تعلق بنائیں نا جو ہمیں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچا دیں. وہ رب 70 ماہ سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب تعالیٰ نے نا رحمت کے 100 درجے بنائے ہیں, رحمت کے 100 درجے ہیں. اور یہ مسلم شریف کے اندر حدیث ہے, یہ سیاستہ جسے بولتے ہیں, ان کتابوں میں سے ایک کتاب ہے جس کا نام ہے مسلم شریف, اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے 100 درجے رحمت کے بنائے ہیں. ایک درجہ اس نے دنیا میں اتارا ہے, ایک درجہ. اس ایک درجہ کے اندر دیکھ لیں جانور جو ہیں وہ بھی اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں, درندے جو ہیں وہ بھی اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں, انسان جو ہیں وہ بھی اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں, بھائی بھائی سے پیار کرتا ہے, بہن ماں سے, یعنی ہر طریقے کار کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا کہ یہ ایک درجہ رحمت ہے جو اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر اتارا ہے کہ اس کے اندر سب ایک دوسرے سے پیار کر رہے ہیں, ایک دوسرے پہ جان تک نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ فرماتے ہیں یہ ایک درجہ رحمت اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے, 99 درجہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے. عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ 99 درجہ کب کام آئے گا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا نا, لوگ نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے, لوگ جب مشکلات کے شکار میں ہوں گے, جب لوگ
کہہ رہے ہوں گے کہ آج کون ہماری مدد کو آئے گا، تو رب تعالیٰ اس وقت وہ 99 درجہ رحمت اپنے بندوں پہ برسائے گا۔ جب ایک درجہ رحمت سمجھ میں نہیں آتا تو 99 درجہ رحمت کیسے عقل میں آ سکتا ہے؟ اندازہ تو کریں نا۔ پھر ہمیں چاہیے نا کہ ہم اس کی بارگاہ میں جھکیں، ہم اس کی بارگاہ سے معافی مانگیں، ہم اس کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی توبہ کریں کہ یا اللہ ہم نے جتنے گناہ کر لیے ہیں، آج ہم تیری بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ وہ تو رب ہے، ہزاروں گناہ کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہماری شکلیں نہیں تبدیل ہوتی ہیں، ہمارے دروازوں پہ نہیں لکھا جاتا کہ تو آج فلاں گناہ کر کے آیا ہے، آج تو فلاں گناہ کر کے آیا ہے، کسی کے دروازے پہ نہیں لکھا جاتا۔ پہلی قومیں جب گناہ کرتی تو ان کے دروازوں کے اوپر، ان کے گھروں کے باہر ان کی شکلیں تبدیل ہو جاتی، ان کے گھروں پہ لکھ دیا جاتا کہ تو نے فلاں گناہ کیا ہے، تو نے فلاں گناہ کیا ہے، اور یہاں تک کہ شکلیں تبدیل ہو جاتی، کوئی خنزیر بن جاتا، کوئی بندر بن جاتا۔ قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے۔ لیکن دیکھیں نا، اپنے آپ پہ ناز کریں، آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہزاروں گناہ کرتے ہیں لیکن آپ کی شکل تبدیل نہیں ہوتی، بندر نہیں بنتے، خنزیر نہیں بنتے، سور نہیں بنتے۔ رب تعالیٰ آپ کے گناہوں پہ پردے ڈالتا ہے، آپ کے گناہوں پہ پردے ڈالتا ہے، آپ کے گناہوں کو چھپاتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ صدقہ ہے، اور رب تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرا محبوب، اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ ان گناہ گار بندوں کو عذاب میں مبتلا کرے، بس وجہ یہ ہے کہ آپ ان کے اندر موجود ہیں۔ جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں، اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ یہ تیرے اور تیرے ماننے والوں کو عذاب کے اندر مبتلا کرے۔ آج ہماری شکلیں تبدیل نہیں ہوتی تو یہ بھی صدقہ مصطفیٰ ہے، یہ بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ اور جس نبی کی وجہ سے ہماری شکلیں تبدیل نہیں ہوتی، کیا پھر ہمارا حق نہیں بنتا ہم اس نبی سے وفا کریں، ہم اس نبی کی عزت و نموز کے پہرے دار بنے، ہم اس نبی کی عزت و نموز کے چوکیدار بنے، اور ختم نبوت پر مر مٹنے والے جذبہ رکھیں؟ پھر قیامت کا دن ہوگا، آوازیں تو آئیں گی نا، کوئی کسی کو بلا رہا ہوگا، کوئی کسی کو بلا رہا ہوگا، اور آپ اور میں خوش نصیب نہ ہوں گے کہ ہم یہاں دنیا کے اندر تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگاتے ہوں گے، ناموس رسالت کی بات کرتے ہوں گے۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو ہمیں بھی آواز ایک آئے گی نا، وہ ادھر آ جو ختم نبوت کے نعرے لگاتے تھے، جو تاجدار ختم نبوت کی صدائیں لگاتے تھے، ذرا ادھر آؤ نا، آج دنیا کو پتہ چلے یہ بھی وہ میرے محمد کے غلام ہیں جو کائنات کے اندر جب قادیانیت عروج پر تھی، جب لوگ ختم نبوت کے نعرے کو جناب اس کو بڑا غلیظ اور گناہ سمجھتے تھے، جب ان ختم نبوت کا نعرہ لگانے والوں کو مار دیا کرتے تھے، یہ میرے محمد کے وہ غلام ہیں، تب بھی میرے محبوب کے چرچے کیا کرتے تھے۔ تو پھر پتہ تو چل جائے گا نا، قدر و قیمت کا تو وہاں پتہ چلے گا نا۔ اصل زندگی تو ہے ہی وہ، یہ زندگی تو فانی ہے، کل من علیہا فان، یہ سب تو فنا ہو جانا ہے، رہنا تو کسی نے نہیں ہے۔ ہمارے کتنے ساتھی تھے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، کسی کا بھائی اس ماہ کے اندر ساتھ نہیں ہے، کسی کا باپ اس ماہ کے اندر ساتھ نہیں ہے، کسی کی بہن اس ماہ کے اندر ساتھ نہیں ہے، کسی کی ماں اس دنیا میں نہیں رہی، اور وہ اس رمضان میں اکیلے ہیں اور عید بھی اکیلے گزاریں گے۔ تو رہنا تو کسی نے بھی نہیں ہے، وہ بھی چلے گئے، چلے تو ہم نے بھی جانا ہے، لیکن جائیں یوں نہ کہ قیامت کا دن ہو، آواز لگے تو پھر فخر کے ساتھ جائیں، پتہ چلے کہ محمد عربی کا غلام آ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام ہونا تو پھر کائنات کے اندر رہیں، لوگ دیکھ کر کہیں یہ حضور کا غلام جا رہا ہے، لوگ کہیں یہ حضور کا غلام جا رہا ہے، لوگ کہیں یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیوانہ جا رہا ہے۔ آج ماہ رمضان المبارک آتا ہے تو جو ہی آتا ہے مسلمانوں کے ڈھنگ رنگ ہی بدل جاتے ہیں، وہی چیزیں جو جناب پہلے 100 کی ملتی تھیں انہی کا ریٹ 200 تک پہنچا دیا جاتا ہے، ڈبل کر دیا جاتا ہے۔ وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ ہیں وہ مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود۔ ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم نے اپنے آپ کو تو مسلمان بنا لیا، یہ کون سی مسلمانی ہے؟ رمضان المبارک کے اندر تو جناب یہودی جو ہے، نصرانی جو ہے، وہ بھی حیا کرنے لگ جاتے ہیں، تم مسلمان ہو کر دوسرے مسلمان کا خون چوسنے پہ لگ جاتے ہو۔ وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ ہیں وہ مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود۔ اور زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و جان مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دل و جان کو مسلمان کرو، دل بھی مسلمان ہو، جان بھی مسلمان ہو۔
لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام بنو۔ جو یہاں پر آسانیاں پیدا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ تو بات کر رہا تھا کہ ہم ہزاروں گناہ کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہماری شکلیں تبدیل نہیں، کہ ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ میرا اللہ ویکھے تے پردے پاون والا۔ آج ہم ہزاروں گناہ کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہماری شکل تبدیل نہیں ہوتی، ہمارے چہرے مسخ نہیں ہوتے۔ یہ صدقہ مصطفیٰ ہے، یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کرم نوازی ہے، یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کرم ہے کہ اگر آج دنیا کے اندر ہزاروں گناہ کریں شکل تبدیل نہ ہو تو اے مسلمانوں اس کریم آقا سے وفا کر لو، قسم رب ذوالجلال کی۔ آج تم یہاں پر ان سے وفا کر کے جاؤ گے، جب قیامت کا دن ہوگا جیسے یہاں پر تم رسوا نہیں ہوئے قیامت کے دن بھی تم رسوا نہیں ہوگے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگو سنو، جب رمضان المبارک کا ماہ آتا ہے اللہ رب العزت اپنے بندوں پہ اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو آخری عشرہ ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کے اندر جہنم سے لوگوں کو آزاد کر کے جنت کے اندر داخل فرما دیتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جہنم کے حقدار ہو چکے ہوتے ہیں لیکن اللہ رب العزت اس ماہ کے صدقے اپنے ان بندوں کو جہنم سے نکال کر جنت کی طرف داخل فرما دیتا ہے۔ آج دنیا کے اندر ہم ہزاروں عریشیں دیکھتے ہیں، ہم ہزاروں آسانیاں دیکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ایک بندہ لایا جائے گا، رب تعالیٰ فرمائے گا بتا تو نے دنیا کے اندر زندگی کیسے گزاری؟ وہ عرض کرے گا اے میرے اللہ دنیا کے اندر میں نے بڑی ہی بڑی مصیبتیں جھیلی، میں نے بڑے بڑے دکھ دیکھے، اے میرے اللہ دنیا کے اندر مجھے بڑی پریشانیاں لاحق ہوئیں۔ میرا رب فرمائے گا او فرشتوں ذرا اس کو لے جاؤ، جا کر جہنم کا ایک چکر لگوا کر آؤ، اس کو لے جاؤ جہنم کے باہر سے ایک چکر لگوا کر لے آؤ۔ جب وہ چکر لگوا کر واپس اللہ کی بارگاہ میں لائیں گے میرا رب پوچھے گا میرے بندے بتا دنیا کے اندر تو نے زندگی کیسی گزاری؟ وہ عرض کرے گا اے میرے اللہ دنیا کے اندر میں نے تو کوئی غم دیکھا ہی نہیں تھا، دنیا کے اندر میں نے کوئی غم دیکھا ہی نہیں تھا، ایک باہر سے چکر، اندر سے بھی نہیں باہر سے، جو جہنم کے در و دیوار ہے نا وہاں سے چکر لگوا کر لائیں گے۔ تو وہ بندہ عرض کرے گا وہی جو پہلے کہہ رہا تھا یا اللہ بڑے بڑے غم ویکھے۔ رب پوچھے گا بتائے کیسی زندگی گزاری دنیا کے اندر؟ وہ عرض کرے گا اے میرے اللہ میں نے تو دنیا کے اندر کوئی غم دیکھا ہی نہیں ہے۔ پھر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک اور بندہ لایا جائے گا، رب تعالیٰ اس سے پوچھے گا بتا تو نے دنیا کے اندر زندگی کیسی گزاری؟ وہ عرض کرے گا اے میرے اللہ میں نے دنیا کے اندر بڑی سکون کے ساتھ زندگی گزاری، بغیر کسی پریشانی کے میں نے زندگی بسر کی، مجھے کسی قسم کی پریشانی لائق نہیں ہوئی۔ میرا رب تعالیٰ فرمائے گا او فرشتوں اس کو ذرا جنت کا راؤنڈ لگوا کر میری بارگاہ میں لاؤ۔ وہ فرشتے لے کر جائیں گے، جب اس کو جنت کے باہر سے چکر لگوا کر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں لے آئیں گے۔ اب میرا رب پوچھے گا او بندے بتانا تو
نے دنیا کے اندر زندگی کیسی گزاری، وہ عرض کرے گا اے اللہ میں نے دنیا کے اندر تو سکون دیکھا ہی نہیں تھا، میں نے دنیا کے اندر اتنی آسانیاں دیکھی نہیں تھی، میں نے دنیا کے اندر اتنا اطمینان نہیں دیکھا تھا جتنا آج یہاں پر آ کر دیکھ رہا ہوں۔ بندہ ساری سکون بھول جائے گا، سارے کے سارے سکون بھول جائے گا۔ یہ دنیا کے عریش، یہ دنیا کا ساز و سامان، یہ دل کو بھا لینے والی چیزیں، ایک جنت کا چکر لگے گا، وہ بھی اندر سے نہیں باہر سے، جنت کے باہر سے چکر لگے گا، وہ سارا کچھ بھول جائے گا۔ وہ عرض کرے گا اللہ میں نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا، یہ تو کچھ بھی نہیں تھا جو یہاں پر آ کر ہے۔ اور آپ جانتے ہیں جنت ہے کتنی بڑی؟ جنت کے 100 درجے ہیں، اور ایک درجے کے اندر اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، اور جو سب سے بلند مقام ہے جنت کا اسے کہتے ہیں جنت الفردوس۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اگر اللہ رب العزت جنت کے 100 درجوں میں سے کسی ایک درجے میں تمام عالم کو اکٹھا کر دے تو پھر بھی وہ جنت کا درجہ بڑھ جائے گا۔ ایک درجے کا یہ کمال ہے، یعنی اتنا ہے، وسیع ہے۔ ہم سوچتے ہوں گے شاید یہ ہے چھوٹی جی دنیا ہے، جی میں اتنے کر کے آیا میں اتنے ہی ہونا ہے، یہ بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے بڑی وسیع جنت بنائی ہے۔ اب رب تعالیٰ نے 100 درجے بنائے ہیں، اب رب تعالیٰ نے اس کے اندر بھیجنا تو ہے نا کسی کو، نہیں توجہ فرمائی؟ رب تعالیٰ نے 100 درجے جنت کے بنائے ہیں، اس کے اندر جانا تو ہے نا کسی نے۔ اب جانا کس نے ہے؟ جانا مومنوں نے ہے، مسلمانوں نے ہے، جنہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے، دل سے مانا ہے حضور کو، جانا انہوں نے ہے جنت کے اندر۔ اب بات یہ آئی جنت کے اندر تو جائیں گے، جنت کے اندر تو ہم جائیں گے ہی، لیکن جو گناہ گار ہیں ان کا کیا بنے گا؟ ایک ہے رب تعالیٰ کی رحمت اور ایک ہے رب تعالیٰ کی پکڑ۔ رب تعالیٰ رحمت فرما دے تو 100 قتل کرنے والا بندہ ہو، چاہے وہ جناب ایک عورت ہو اور اپنے اور وقت کی جناب وہ کنجری ہو، گانے گانے والی ہو، اور وہ اپنا جوتا اتار کر ایک کتے پیاسے کے بچے کو پانی پلا دے تو وہ رب تعالیٰ اسے بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اگر وہ پکڑنے پہ آئے تو ایک ذرہ جو ہم کھانا کھاتے ہیں نا، اگر ہمارے دانتوں کے اندر کوئی ذرہ پھنس جائے اس کو نکالنے کے لیے کسی دوسرے کی لکڑی اٹھا کر ہم نے جناب وہ اندر خلال کیا تو رب تعالیٰ اگر پکڑنے پہ آئے تو اس پہ بھی پکڑ لیتا ہے۔ یہ اس کی پکڑ ہے، پکڑنے پہ آئے تو اسے بھی پکڑ لے، بخشنے پہ آئے تو اسے بھی بخش دے۔ لیکن رب تعالیٰ کے فرمان موجود ہیں، رب تعالیٰ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، رب تعالیٰ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندوں گناہ گار ضرور ہو لیکن یاد رکھنا میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، میری رحمت بڑی وسیع ہے، بڑی وسیع ہے، بڑی وسیع ہے۔ رب تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ جو ہوتا ہے نا، بندہ 2 طرح کا ہوتا ہے سخاوت کے لحاظ سے۔ ایک سخی وہ ہوتا ہے جس کے پاس جانا پڑتا ہے پھر وہ جناب اپنی سخاوت کا اظہار کرتا ہے، وہ نوازتا ہے، مال دیتا ہے، اور ایک سخی وہ ہوتا ہے جس کے پاس جانا نہیں پڑتا بلکہ وہ خود آ کر اسے مالا مال کرتا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو یوں سمجھا دوں کہ کعبۃ اللہ جو ہے نا، اس کے اندر اگر ہم جائیں، وہاں پر جائیں، ہم طواف کریں، حضور فرماتے ہیں کعبۃ اللہ کا طواف کرنے والا ایسے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے وہ ماں کے پیٹ سے ابھی نکلا ہے۔ یہ کعبۃ اللہ کی شان ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا ایک دن کعبۃ اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا او کعبۃ اللہ سن، والذی نفسی محمد بیدہ لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمتا منک، فرمایا او کعبۃ اللہ سن، تیری بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے، بڑی رفعت ہے، پر سن اللہ دی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، میرے مومن بندے کی شان تجھ سے زیادہ ہے، میرے مومن بندے کی شان تجھ سے زیادہ ہے۔ اب کعبۃ اللہ تو وہ ہے کہ جناب چکر لگائیں تو بندہ یوں گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے کہ اب وہ ابھی ماں کے پیٹ سے نکلا ہے، تو مومن بندے کا کیوں حضور فرما رہے ہیں کہ اس کی شان زیادہ ہے؟ اس کے اندر بات یہ ہے کعبۃ اللہ کے پاس جائیں تو کعبۃ اللہ پاک کرتا ہے، مومن بندے کی نگاہوں میں آ جائیں تو مومن بندہ نگاہ ڈالتے ہی پاک کر چھڑتا ہے۔ اس کی مثالیں دیکھ لیں، یہ ہمارے بزرگان دین ہیں، خواجہ اجمیر
ایک نگاہ ڈالی کتنوں کو مسلمان کر دیا. کتنے جناب غیر مسلم تھے, ایک نگاہ کی وجہ سے مسلمان ہو گئے. کعبۃ اللہ وہ ہے وہاں جائیں تو پاک کرتا ہے, مومن وہ ہے جو نظر ڈالتا ہے تو پاک کر دیتا ہے. اور ولی ہوتا ہی وہی ہے جو نظر ڈالے تو دل پہ اللہ اللہ کا ذکر جاری ہو جائے. اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں میرے نزدیک ولی وہ ہوتا ہے جس کے ایک ہاتھ کے اندر قرآن ہو, دوسرے ہاتھ کے اندر فرمان مصطفیٰ ہو, دونوں چیزوں کو لے کر چلے, وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے. آج تو ولی تو آپ نے آج تو دیکھے ہوں گے کیسے کیسے ولی آج پیدا ہو گئے ہیں. کوئی جناب کڑے پا کے, جناب گھنگرو پا کے, طرح طرح دے جناب ہیں جو سینما دا ماحول پیش کر کے اللہ دا ولی کلوان والے اس دھرتی تے موجود نے. پوچھ لو جی تو تواڈے کول کی ہے, کہندے نا ولایت ہے ساڈے کولوں. اللہ کے ولی وہ نہیں ہوتے جن پہ نظر ڈالیں تو ہمیں اداکار یاد آ جائیں. اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جن پہ نظر ڈالیں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یار یاد آ جائیں. مومن بندہ ہوتا ہی وہ ہے. اب بات کر رہے تھے کہ گناہ گار جو ہوں گے جنت کے اندر تو جانا ہے مومنوں نے, اب جو گناہ گار ہوں گے ان کا کیا بنے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زکوٰۃ دینے سے لوگوں نے انکار کر دیا نا حضور کے وصال کے بعد, تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب میں ان کے ساتھ نا جہاد کروں گا جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں, یعنی جو منکرین زکوٰۃ ہیں, میں ان کے خلاف جہاد کروں گا کیونکہ زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے. حضور نے بتایا یہ فرض ہے, مومن پر ضروری ہے, جو انکار کرے گا میں اس کے خلاف جہاد کروں گا. جب آپ نے یہ بات کی نا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضور آپ ان کے خلاف جہاد کریں گے جو کلمہ پڑھنے والے ہیں, آپ ان کے خلاف جہاد کریں گے جو کلمہ پڑھنے والے ہیں. زکوٰۃ تو مسلمانوں پر فرض ہے نا, غیر مسلم پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے, مسلمانوں پر فرض ہے. تو آپ ان کے خلاف جہاد کریں گے جو کلمہ پڑھنے والے ہیں. حالانکہ حضور نے فرمایا ہے جو کلمہ پڑھے گا وہ ایک دن ضرور جنت میں داخل ہوگا. حضور نے فرمایا جو کلمہ پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا, اور آپ ان کے خلاف جہاد کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا میں نے ان کے خلاف جہاد کرنا ہے. اب اس کی بعد میں وجہ بھی بتائی. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا نا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ حضور اس کے اندر راز کیا ہے, حالانکہ حضور کی حدیث بھی موجود ہے اور آپ جہاد بھی ان کے خلاف کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ جو اللہ کے فرض کا انکاری ہو وہ مسلمان رہتا ہے؟ جو اللہ کے فرض کا انکار کر دے, مثال دے طور پہ کوئی آکھے میں نماز نو مندا ہی نہیں, ایک کہتا ہے نا میں پڑھدا نہیں, ایک کہتا ہے میں مندا ہی نہیں, نماز ہے ہی کوئی نہیں. نماز نہ پڑھنا یہ گناہ ہے, لیکن نماز دا انکار کر دینا یہ کفر ہے. زکوٰۃ نہ دینا یہ گناہ ہے, کبیرہ گناہ ہے, لیکن زکوٰۃ کا انکار کر دے, اے مولویاں دا کڈا ہویا مسئلہ ہے, اے مولویاں دے پیٹ دی خاطر کر دینے, اے مولویاں نے اپنے کول ہی گھڑ لی ہے زکوٰۃ, اے زکوٰۃ دا تصور ہی نہیں ہے, اے انکار کر دینا اے کفر ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھئی وہ جو لوگ ہیں نا ان کے خلاف میں اس لیے جہاد نہیں کر رہا کہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتے, بلکہ جہاد اس لیے کر رہا ہوں وہ زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اٹھے, انہوں نے کہا اے پیارے ابو بکر میں نے دیکھ لیا اللہ رب العزت نے آپ کے سینے کو کھول دیا ہے. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں جنت کے اندر تو جانا ہے, گناہ گار بھی جائیں گے, جنہوں نے اللہ کی بارگاہ سے معافی طلب کر لی وہ بھی جنت میں جائیں گے. اب گناہ گاروں کا یہ ہوگا رحمت ہو گئی تو بلے بلے, جو پکڑ ہو گئی تو پھر پکڑے گئے. پھر رب تعالیٰ جو ہے نا جتنی اس نے گناہ کیے ہوں گے اس کے مطابق اس کو سزا دے گا, اور اس کو جب سزا ہو جائے گی مکمل سزا کر لے گا پھر رب تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال کر جنت کی طرف داخل فرما دے گا. آنا ضرور ہے اس نے جنت میں, جس نے کلمہ پڑھ لیا آئے گا ضرور, لیکن وہ اپنی سزا بھگت کر آئے گا. لیکن قربان نہ جائیں اس مومن پر جو گناہ کرنے کے بعد اکڑتا نہیں ہے بلکہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر جھک جاتا ہے اور عرض کرتا ہے یا اللہ میں نے گناہ تو کر لیے ہیں لیکن اب تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں, میری توبہ کو قبول فرما لے. اب رب تعالیٰ فرماتا ہے توبہ تو نے کی ہے, اب جتنے بھی تو نے پچھلی زندگی کے اندر گناہ کیا ہے ان سارے گناہوں کو میں نے اب نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دیا ہے. اور یہ قرآن کے اندر آیت مبارک ہے. رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے گناہ کیے, گناہ کرنے کے بعد میری بارگاہ میں آ کر جھک گیا, توبہ کر لی, جو اس نے گناہ کیا میں نے ان گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دینا ہے. کتنا پیکج اچھا ہے. رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر ایک دفعہ توبہ کر نہ لیں,
رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک دفعہ آ کر جھک نہ جائیں؟ کیا پتا ہم یہاں سے باہر جائیں ہمیں موت آ جائے، یہاں سے اٹھے بھی کہ نہ، یہ تو پتہ ہی نہیں ہے نا۔ موت تو برحق ہے، لیکن اگر ہم اپنے گناہ بخشوا لیں، رب کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، تو رب تعالیٰ کرم فرما دے تو کتنا اچھا ہو جائے گا ہمارے لیے کہ ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک بندہ آئے گا، جب اس کا حساب کتاب ہوگا نا تو اس کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی، یعنی جنت میں جانے کے لیے ایک نیکی کم ہو جائے گی۔ اب رب تعالیٰ فرمائے گا بھئی تیری ایک نیکی کم ہے، اب بتا۔ وہ عرض کرے گا یا اللہ مہلت دے، میں جا کر ایک نیکی لے آتا ہوں۔ اور قرآن کہتا ہے وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، کہ وہ جب قیامت کا دن ہوگا نا، بھائی جو ہوگا نا وہ بھائی سے دور بھاگے گا، باپ جو ہوگا وہ بیٹے سے دور بھاگے گا، اور بیٹا باپ سے دور بھاگے گا۔ ایسا ماحول ہوگا، ایسی اس وقت صورت حال ہوگی۔ رب تعالیٰ فرمائے گا آج کون ہے جو آج تمہیں نیکی دے؟ آج تو ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہے، تجھے کون نیکی دے گا؟ اچھا چلو تیرا دل ہے تو پھر جا کر لے کوشش، مل دی ہے تو لے آ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بندہ جو ہے وہ اب چلے گا، وہاں سے آئے گا اپنے بھائیوں کے پاس، فلاں کے پاس، فلاں، کوئی نیکی نہیں دے گا، وہ جا رہا ہوگا، کوئی نیکی نہیں ملے گی۔ اب نا امید ہو کر واپس لوٹے گا کہ نیکی نہیں ملنی، ایک نیکی درکار ہے وہ بھی نہیں مل رہی۔ واپس جب لوٹ رہا ہوگا نا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں رستے کے اندر اس کو ایک بندہ ملے گا، رستے کے اندر اس کو ایک شخص ملے گا، وہ سر کو جھکائے ہوئے بیٹھا ہوگا۔ وہ بندہ کہے گا اے بندے تو کیوں سر کو جھکائے ہوئے بیٹھا ہے؟ وہ کہے گا میرے پاس ایک نیکی ہے، میرے پاس ایک نیکی ہے، لوگوں کے پاس ہزاروں نیکیاں ہیں، میں ڈر رہا ہوں میں رب کی بارگاہ میں کیسے جاؤں، جا کر اپنے رب کو اپنا چہرہ کیسے دکھاؤں، میں اس وجہ سے یہاں پر بیٹھ گیا ہوں۔ وہ کہے گا اچھا ٹھیک ہے۔ وہ جب چلنے لگے گا تو وہ کہے گا تو کدھر پھر رہا ہے؟ وہ کہے گا میرے پاس ایک نیکی کم ہے جنت میں جانے کے لیے، میں اس ایک نیکی کو تلاش کر رہا ہوں۔ میں نے بہت سے اپنوں کو جا کر کہا ایک نیکی دے دو، مجھے کسی نے نیکی نہیں دی۔ اب میں نا امید ہو کر واپس لوٹ رہا ہوں، رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ وہ کہے گا اے بندے تیرے پاس ایک نیکی کم ہے، میرے پاس ہے یہ، تو ایسا کر میری ایک نیکی لے لے، جا کر رب کی بارگاہ میں پیش کر دے، وہ ایک نیکی تجھے جنت کے اندر لے کر چلی جائے گی۔ وہ بندہ جو ہے نا وہ ایک نیکی لے کر آ جائے گا، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا اللہ میں نیکی لے کر آیا ہوں۔ رب تعالیٰ فرمائے گا آج بھی نیکی کس نے دی تجھ کو؟ عرض کرے گا یا اللہ تیرا ایک بندہ بیٹھا تھا وہاں پر۔ رب تعالیٰ فرمائے گا اس کے پاس کتنی سی؟ یا اللہ اس کے پاس تھی ایک۔ رب تعالیٰ فرمائے ایک نیکی تھی وہ بھی اس نے تجھے دے دی۔ رب تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں جلدی کرو اس بندے کو میرے پاس لے آؤ، جلدی کرو اس بندے کو میری بارگاہ میں لے آؤ۔ اس بندے کو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ جب رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے گا نا، رب تعالیٰ پوچھے گا بتا نا تیرے پاس کتنی نیکی ہیں؟ یا اللہ ایک۔ اور تو نے وہ ایک نیکی بھی اس کو دے دی؟ یا اللہ مجھے اس پہ بڑا رحم آ گیا تھا، یا اللہ مجھے اس پہ بڑا رحم آ گیا تھا، یہ جب پریشان تھا نا مجھ سے دیکھا نہیں گیا، میں نے اس کی ایک نیکی کم تھی، میرے پاس تھی ایک، میں نے اپنی ایک نیکی اس کو دے دی تاکہ یہ تو جنت میں چلا جائے، میں نے تو سزا بھوگنی ہے نا، مجھے تو سزا ملے گی، یہ تو جنت کے اندر چلا جائے، اس کا تو بھلا ہو جائے۔ رب تعالیٰ فرمائے گا اوے سن، تو میرا بندہ ہو کر میرے بندوں پہ اتنا رحم کرتا ہے تو میں رب ہو کر تجھ پہ رحم نہیں کر سکتا؟ تو میرا بندہ ہو کر میرے بندے پہ اتنا رحم کرتا ہے کہ اپنی نہیں دیکھتا، میرے بندے پہ رحم کھا جاتا ہے۔ اگر تو نے میرے بندے پہ رحم کھایا، لے میں رب ہو کر تجھ پہ اپنی رحمتوں کی بارش برساتا ہوں، اس کو بھی جنت میں لے جا، ساتھ میں خود بھی تو جنت کے اندر چلا جا۔ یہ تو وہ منظر ہے نا جب قیامت کا دن ہوگا۔ یہ تو ایک بندے کا کرم ہے، تو حضور کتنا کرم فرمائیں گے؟ حضور کے کرم کا اندازہ کیا ہوگا جب قیامت کا دن ہوگا نا، ہر ایک کو پکار رہا ہوگا، اپنی اپنی ہوگی،
تو تب بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی ہماری مدد کو آئیں گے۔ اس لیے تو کسی کہنے والے نے کہا کہ گناہ گار بولے ہے کون اب ہمارا، گناہ گار بولے ہے کون اب ہمارا۔ قیامت کے دن جب گناہ گار کہیں گے اب کون ہوگا جو ہمیں یہاں سے بچائے گا، آج کون ہے جو آج ہمیں اس گرمی سے بچا کر اس جنت میں داخل کروا دے۔ جب لوگ اس وقت یہ پکار رہے ہوں گے کون ہے کون ہے جو آج ہماری مدد کو آئے، جب گناہ گار یہ صدا لگا رہے ہوں گے کہ گناہ گار بولے ہے کون اب ہمارا، تو بولے محمد ہم کس لیے ہیں، تو بولے محمد ہم کس لیے ہیں۔ قسم رب ذوالجلال کی، جب بھائی بھی کنارہ کشی اختیار کر جائے گا، جب باپ بھی منہ پھیر لے گا، جب بیٹا بھی دور ہو جائے گا، جب اپنے آپ کے جانی رشتہ دار بھی دور ہو جائیں گے، تب وہاں پر جو مدد کو پہنچے گا اسے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، اسے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کہتے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو آج رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے اور اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ اور جو دوست اعتکاف کے پہ بیٹھے ہیں ان کے لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اعتکاف کرتا ہے، رب تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس کو 2 عمروں اور 2 حجوں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا جو ایمان کی حالت میں رب تعالیٰ کی رضا کی خاطر اعتکاف پہ بیٹھتا ہے، رب تعالیٰ اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ دعائے خالق کائنات ہمیں بھی اس ماہ کے اندر رحمتیں لٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔